ماہرنگ کی گرفتاری پر اختر مینگل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. سب سے برا حال ان کے اپنے قبیلے کا. شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے ان لوگوں کو. تب تمہیں شرم نہیں آتی جب ایک بلوچ سردار کی ایک غیرت سڑکوں پر کھڑی ہو کر 2-4 ہزار بندوں کے بیچ میں کھڑی ہو کر نعرے لگاتی ہے. تب تمہیں غیرت نہیں آتی. جب وہ دہشت گردوں کو ورگلاتی ہے تب تمہیں شرم نہیں آتی. جب دہشت گرد جو اسلام دشمن ہیں وہ مسلمان لوگوں کو مارتے ہیں, پاکستانیوں کو مارتے ہیں, یہ خوش ہوتی ہے, اور جب ان کو مارا جاتا ہے تو یہ روتی ہے. یہ بھی آج میں کہنے میں مجھے کوئی شرم نہیں رہی کہ ویسٹ میں جا کے یہ بھی یہودی الومناٹی صہیونی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے, اور ملالا یوسفزئی کو نوبل انعام الومناٹی لوگوں نے دلوایا تھا. تو یہ سارے سردار جو ہیں یہ سافٹ دہشت گرد ہیں. حافظ عاصم منیر صاحب کی والدہ رضائی الہی سے انتقال کر گئی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور اس پر بھی جو یوتھیے ہیں وہ بکواس کر رہے ہیں. یہ لوگ جو کن ذہن ہے ان کو نہیں سمجھ آئے گی. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ یہ تو طواف کرنے لگ گئے نا ایک مرشد کا. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں ایک بار پھر سے جوائن کیا ہے وقاص ولانا نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال آپ کا؟ ٹھیک الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. بس آج میں تھوڑا سا ناراض ہوں. آپ ناراض ہیں؟ کس سے ناراض ہیں؟ میں سابقہ قوم کی بیٹی سے ناراض ہوں. اس سے اب بہت سارے لوگ ناراض ہیں. اس ڈرامے باز سے ناراض ہوں. نہیں, ڈرامے باز نہ کہیں. ڈرامہ باز میں آج مجھے کہنے دینا, میرا بھی آزادی اظہار رائے 19A مجھے بھی لگتا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے نا آرٹیکل, تو اس کے مطابق آپ یہ مجھے کہہ نہیں سکتی اچھا کہ میں اسے کچھ کہوں نا. ٹھیک ہے. میں اس جھوٹی فریب, ٹھیک ہے, مکار, اب عورت میں نہیں یوز کروں گا کیونکہ عورتیں میرے خلاف ہو جائیں گی, اس شخص سے میں ہوں جس نے نوبل انعام لے لیا, پاکستان کا نام استعمال کر لیا, آج تک 1 ٹکے کا فائدہ پاکستان کو نہیں دیا. آج تک 1 ٹکے کا فائدہ پاکستان کو نوبل انعام تو اس کے لیے نہیں نا, دیا. پاکستان کے لیے تو نہیں. پاکستان کا تو نام نہیں ہے, پاکستان کا تو جھنڈا نہیں ہے, پاکستان کی تو نیشنلٹی نہیں ہے, پاکستان کے لیے کوئی خدمت نہیں ہے, پاکستان کی زبان نہیں بولی جاتی, پاکستان کے خیالات نہیں سوچے جاتے. یہاں پر جھگیوں میں رہنے والے وہ کیسے اٹیک ہوا وہ بھی سٹوری اگر سچ بتائی جائے نا تو یہ سب ننگے ہو جائیں. ٹھیک ہے, کور اپ ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ماضی کا حصہ 2012 کا مجھے یاد, آئی واز ان یونیورسٹی, میں کہتا تھا واقعہ چوزن, اللہ ہیز چوزن ہر, ٹھیک ہے نا. لیکن بعد میں پتہ چلا دا ویسٹ ہیز چوزن ہر, ناٹ اللہ. اللہ آلویز چوز دا رائٹس پیپل, جو حق پر کھڑے ہوتے ہیں, جو انسان کے اندر, جس انسان کے اندر انسانیت ہوتی ہے. پاکستان کے اندر کوئی فوجی شہید ہو, پاکستان کے اندر بچے شہید ہوں, بم بلاسٹ ہوں, عام شہری نہتے شہید ہوں, پاکستان کے اندر ریلوے ٹرین کے اوپر لوگوں کو اتار کے ان کو مارا جائے, بسز سے اتار کے ان کے گلے کاٹے جائیں, فوجیوں کے گلے کاٹ کر ان سے فٹ بال کھیلا جائے, رمضان کے بابرکت مہینے میں مسافروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے, دودھ پیتے ہوئے بچے, ان پر بڑے بڑے شل مارے جائیں, گولیاں برسائی جائیں, اور ان کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلے, ایک ٹویٹ نہ ہو. مگر جیسے ہی دہشت گردوں کی لاشیں جو ہیں وہ ریاست رکھ لے, دہشت گردوں کو مارا جائے, دہشت گردوں کے سپورٹر باہر نکلیں, وہ دہشت گردوں کے ترجمان بن کے BLA, BYC, بلوچ یکجہتی کمیٹی, ماہرنگ بلوچ, وہ دوسریاں ساری لڑکیاں, خواتین, بلوچوں کی نمائندگان, وہ ساری سڑکوں پر آئیں, ورگلائیں, مزید دہشت گردوں کو ہلا شیری دیں. تو یہ ان کو اگر کچھ کہا جائے, ان کو پکڑا جائے, دہشت گرد مارا جائے, تو ملالا یوسفزئی ٹویٹ کرے گی, رونا دھونا شروع کرے گی. اگر BLA کے لوگوں کو پکڑا جائے تو رونا دھونا شروع کرے گی. وہ دہشت گرد جو پہاڑوں پر گئے ہوئے ہیں, چھپے ہوئے ہیں, نیچے آ کے ہمارے نہتے شہریوں کو مارتے ہیں, وہاں پر ملالا یوسفزئی کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا. اور اگر BLA کے لوگوں کو مارا جاتا ہے, ماہروں کو روکا جاتا ہے, تو یہ کہتی ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کی آواز ہے, مظلومیت کی آواز ہے, اس کو رہا کیا جائے. اور یہ انگلش میں ٹویٹ کرتی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب دہشت گرد جو اسلام دشمن ہیں وہ مسلمان لوگوں کو مارتے ہیں, پاکستانیوں کو مارتے ہیں, یہ خوش ہوتی ہے, اور جب ان کو مارا جاتا ہے تو یہ
روتی ہے. تو یہ بھی آج میں کہنے میں مجھے کوئی شرم نہیں رہی کہ ویسٹ میں جا کے یہ بھی یہودی الومناٹی صہیونی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے, اور ملالا یوسفزئی کو نوبل انعام الومناٹی لوگوں نے دلوایا تھا. ظاہر ہے کہ اگر جب پاکستان میں اتنا کچھ ہو جائے گا وہ آواز نہیں اٹھائیں گی جن کو حق کی آواز سمجھا جاتا ہے, اور ساری دنیا میں جس طرح سے وہ ٹورس کرتی ہیں اور پاکستانیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا. اچھا چلے, اگر انہوں نے سانحہ جعفر ایکسپریس پہ افسوس نہیں کیا نہ کرتی, لیکن ماہرنگ کی گرفتاری پہ بھی مت کرتی نا. اس طرح کی بات پہ تو جب وہ کہیں گی تو پھر آپ نے جو کہا وہ ٹھیک ہے. ملالا کے بعد تو حامد میر صاحب بھی آ گئے جو بڑے خاموش ہوئے تھے. اچھا ہاں, میں ان سے پوچھ رہا تھا وہ جعفر والے ٹرین کے اوپر آپ مذمتیں نہیں کر رہے, اچھا اس طرح سے سامنے نہیں آئے. تو میر صاحب نے کیا کہا؟ میر صاحب بھی آ گئے, ملالا جیسے ہی بولی ہے یہ سارے حوصلہ بڑھ گیا. میں سنا کرتا تھا, پتہ نہیں اب اس کے اوپر نا میں نے اب سیریز شروع کرنی ہے, اور بہت بہترین قسم کی نا انفارمیشن میں اب سوچ رہا ہوں کہ پلان بنا کے نا ول میک اے ڈاکومنٹری آن دس الومناٹی ایجنڈا, ہاؤ دے کیپچر دا مائنڈس. دس ول بی مائی ٹیگ لائن. یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگی. یہ کام شروع کرنے لگا ہوں میں اب. ہاؤ دے کیپچر دا مائنڈس, دس از بگیسٹ چیلنج ٹو دا ہیومینٹی ان دس ایرا, کہ اگر مائنڈس کو کیپچر کر لیا, جیسے آپ کہتے ہیں نا ہم جو سوچتے ہیں ہمارے فون پہ وہ آ جاتا ہے. سوچا ہے نا آپ نے, کبھی خیال کیا ہوگا, بہت دفعہ یہ تو عام بات ہو گئی ہے, یہ تو عام ہو گیا. اب ہم جو سوچتے, پہلے تو جو بولتے تھے آتا تھا, ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی آ جاتا ہے. تو دے آر کیپچرنگ یور مائنڈس. سو دے اسٹارٹیڈ سنس, مطلب یہ جو 21ویں صدی ہے اس میں انہوں نے اسٹارٹ کر دیا تھا. پھر انہوں نے اس میں سے ایک بندی کو چوز کیا, 2011 کا وقت تھا, پاکستان میں اسامہ بن لادن شہید ہوا, قتل ہوا, جو بھی آپ اسے کہہ لیں, ٹھیک ہے. یہ تو شہادت والی بات عمران خان صاحب کہتے تھے. وہی نا, میں دیکھیں بہت سارے لوگ شہید کے ساتھ بھی ہیں, بہت سارے لوگ قتل کے ساتھ بھی ہیں, بہت سارے لوگ ہلاک کے ساتھ بھی ہیں, جہاں باغ کے ساتھ بھی ہیں. میں سب کے سینٹیمنٹ کو کرتا ہوں, ٹھیک ہے بھائی, وہ مسلمان بھی تھا, وہ دہشت گردوں کو القاعدہ کا سربراہ بھی تھا, وہ ویسٹ کے خلاف بھی تھا, وہ اس نے رشیا کو بھی توڑنے میں ویسٹ کی مدد بھی کی. تو یہ دس از اے ویری مینیپولیٹو ہسٹری. تو بھائی آپ جو مرضی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا اس کے ساتھ کھڑے ہو, اس کے اوپر میں کوئی بحث نہیں کرتا فرینکلی اسپیکنگ, میرا اس پہ پرسنل نیریٹو نہیں ہے, ٹھیک ہے. بہرحال وہ واقعہ ہوا. اس کے بعد وہ کیا نام ہے اس کا, ملالا یوسفزئی صاحبہ, ان کا واقعہ ہوا یا کروایا گیا؟ ظاہر سی بات ہے, بہت اس پہ تو پہلے ہی بہت زیادہ باتیں ہو چکی ہیں, بہت ساری اب ہسٹری بھری ہوئی ہے, جا کے دیکھیں لوگ. اب میں اس بات پہ پہنچا ہوں کہ ہاؤ دے کیپچر دا مائنڈس. انہوں نے کہا کہ ایک خاتون کو اٹھاتے ہیں, اس کو پھر ترجمان بناتے ہیں, پھر الومناٹی جنڈے کے ذریعے اس کو پیسے دیتے ہیں, نیشنلٹیاں دیتے ہیں, نوبل انعام دیتے ہیں, پھر اسی کے ذریعے پاکستان کو اندر لانچ کیا جائے گا, ورگلایا جائے گا. اس سے پہلے اس کے اندر اپنا سافٹ ویئر انڈکٹ کیا جائے گا, پھر اسے واپس لا کے لانچ کیا جائے گا, پھر ہمارے ایجنڈے کے اوپر وہ کام کرے گی تاکہ ان کے ایجنڈے کی تکمیل. اب وہ اتنی میچور ہو گئی ہے, she is mature enough, she was the youngest lady at that time. تو ابھی وہ میچور انف ہو گئی ہے کہ ابھی اس کو لانچ کرنے کا وقت آ گیا. اس نے اپنی حرکتیں دکھانا شروع کر دی, جیسے عمران خان صاحب کو لانچ کیا تھا. یس, اس نے اپنی الومناٹی ایجنڈے نے اس کو لانچ کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے. تو اب وہ حرکتیں دکھانا شروع کر گئی ہے. ان لوگوں کے دل میں ذرا سا بھی پاکستان کے لیے پیار نہیں ہوتا. ان میں کہاں پیار, پیسے سے پیار ہوتا ہے, کیا ہو گیا؟ پاکستان سے کون پیار کرتا ہے؟ پاکستان سے وطن سے نہیں, محبت کی. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب پاکستان سے پیار کرتے ہیں. یہ ایک وردی والا نوجوان جو سیاچن پہ کھڑا ہوا, بات کٹ کر رہی ہوں, حافظ عاصم منیر صاحب کی والدہ رضائی الہی سے انتقال کر گئی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. آمین آمین. اس پر بھی جو یوتھیے ہیں وہ بکواس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ رحم کرے, اور جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں ان کو صبر دے. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہ تو ہم تو ایسی موت, میں تو امید کوئی بھی مانگتا ہے کہ رمضان کے مہینے ایک مکے میں, ایک مدینے میں, خانہ کعبہ کے اندر, اور ایک رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں, کیونکہ جانا تو ہے, ہم نے سب نے جانا ہے. کوئی مبارک ساتوں میں جانا الگ بات ہے, کوئی بادشاہ ہو, کوئی فقیر ہو, یہ تو حقیقت ہے, اٹل حقیقت ہے. تو اس بابرکت مہینے میں اگر کوئی لے کے جاتا ہے, تو میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ آخر وہ انسان کتنا اچھا ہوگا کہ اللہ نے اسے موت بھی طاق راتوں میں دی ہے. اللہ نے موت بھی طاق رات میں دی ہے. اللہ نے موت بھی لیلۃ القدر کی رات میں دی ہے. موت بھی رمضان المبارک کے. پاکستان کتنا بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو رمضان کے مہینے میں بنایا, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے پیچھے یہ لوگ جو
کن ذہن ہے ان کو نہیں سمجھ آئے گی. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ یہ تو طواف کرنے لگ گئے نا ایک مرشد کا. ان کو تو جو پڑھایا وہ پڑھ گئے, انہوں نے تو چھوڑ دیا اپنا دین, انہوں نے تو برابر پیغمبر علیہ السلام کے برابر اٹھا کے کھڑا کر دیا. تو اب ان لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ وطن کی ماں جس نے اتنا بہادر سپوت دیا, آج وہ لومناٹی, دجالی, صہیونی, یہودی اور سارے فتنوں کے اندر کے سامنے ایک چٹان بن کے کھڑا ہوا ہے. اور انہوں نے بڑا پلان بنایا تھا کہ پاکستان کا کشمیر کو توڑ دیا, اب پاکستان کے ایک اور صوبے کو توڑتے ہیں, پھر بلوچستان کو توڑیں گے, پھر اٹامک پاور ختم کریں گے, پھر پاکستان کے اندر صرف اور صرف اسلام آباد رہ جائے گا. ٹھیک ہے نا, یہ ان کا پلان تھا. اور ان کو کیا پتا تھا کہ آگے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر نے آ جانا ہے. تو اس سارے پلان کے اوپر وہ جب پانی پھرا ہے, تو اب میں تو سلیوٹ پیش کروں گا اور میں دعائیں کروں گا. رمضان کے یہ عشرہ, آخری عشرہ ہے, 3-4 دن رہ گئے ہیں, ابھی بھی طاق رہتے ہیں, کیا پتا کس رات لیلۃ القدر ہو. تو میں تو دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس ماں کو جوار رحمت میں جگہ دے, اور ان کے بیٹے کو صبر جمیل عطا کرے, ان کی پورے اہل خانہ کو. اور ماؤں کی جو تربیت ہے, اس ماں کی کی ہوئی تربیت سے باقی ماؤں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں, کیسے ان کے اندر حب الوطنی ڈالتے ہیں. بالکل. اچھا وقاص, آخر میں بس یہ ایک آپ کا کامنٹ چاہیے. اختر مینگل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے ماہرنگ کی گرفتاری پر جو احتجاج ہو رہا تھا, اس پہ کراچی میں بھی سمیع بلوچ وغیرہ جو تھے وہ احتجاج کر رہے تھے. وہاں پہ جب سمیع بلوچ پہ گرفتار ہو گئی تو اختر مینگل صاحب نے کہا کہ جناب زرداری اور شریف صاحب, میں کبھی نہیں بھولوں گا جب مریم نواز اور فریال تالپور کو سرعام رسوا کیا گیا تھا, تب ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے, کیونکہ ہمارے لیے عزت سب سے پہلے ہے اور عورتوں پر حملہ ہماری آخری حد ہے. ہم نے ہمیشہ عورت کی عزت پر سیاست سے بالا ہو کر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا, لیکن آج میری بیٹیاں سڑکوں پر دوپٹے کے بغیر گھسیٹی جا رہی ہیں, کیونکہ جب سمیع کو گرفتار کیا گیا تو ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. اچھا جی, تو اور آپ نہ کہ خاموش بنے بیٹھے ہیں بلکہ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا, یہ ایک بلوچ کا وعدہ ہے. یہ اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا. تو اختر مینگل صاحب بڑے ریسپیکٹڈ ہے, سینئر سیاستدان ہیں, وزیر اعلیٰ کے عہدوں پر فائز رہے, سب کچھ دیکھا, منسٹریز دیکھی, پاور کوریڈورز دیکھے, ملوچ کی آواز بنے, فنڈز لیے, حکومتیں کیں, وفاقی حکومتوں کے متعدد بار حصے بنے. سب سے برا حال ان کے اپنے قبیلے کا. شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے ان لوگوں کو, یہ سرداروں کو. میں دشمن بنانے والی بات ہے لیکن بنے. تب تمہیں شرم نہیں آتی جب ایک بلوچ سردار کی ایک غیرت سڑکوں پر کھڑی ہو کر 2-4 ہزار 10,000 لاکھ, چلیں اتنے تو کبھی نہیں ہوئے, 2-4 ہزار بندوں کے بیچ میں کھڑی ہو کر نعرے لگاتی ہے, تب تمہیں غیرت نہیں آتی. جب وہ دہشت گردوں کو ورگلاتی ہے تب تمہیں شرم نہیں آتی. جب دہشت گردوں کی تصویریں لے کے جنہوں نے آپ کے نہتے لوگوں کو قتل کیا ہوتا ہے, آپ کے قبیلے کے لوگوں کو مارا ہوتا ہے, تو تب ان کی تصویریں لے کے وہ ریاست کے اوپر الزام لگاتی ہے, تب تو آپ کو شرم نہیں آتی. تب آپ کو شرم نہیں آتی جب اس کے باپ نے دہشت گردوں کے ساتھ مل کر ریاست کے اہلکاروں کو شہید کیا, اور جب اس کو قتل کیا تو اس نے ٹسوے بہائے اور اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنی, اور وہاں سے پھر اس کو بلوچستان, افغانستان سے, انڈیا سے فنڈنگ آئی, اس فنڈنگ پر تو تم نے کبھی بات نہیں کی. تب تمہیں شرم نہیں آتی جب وہ بلوچستان توڑنے کو اپنا نصب العین سمجھتی ہے اور تم بلوچستان پر حکومت کرنے کو اپنا نصب العین سمجھتی ہو, اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہو, جیسے باپ کی جاگیر ہے نا بلوچستان تمہاری. تب تو شرم نہیں آتی تمہیں. جب تمہارے بیٹے دنیا کی اعلیٰ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, تم لوگ پیدا ہوتے ہی سونے کا چمچ لے کر ہو, تم لوگوں نے اسلام آباد کے اندر بڑے بڑے محلوں میں فارم ہاؤسز پہ رہنا ہے, اور تمہارے قبیلوں کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ آج بھی بجلی کے بغیر سوتا ہے, اور تم سی ایم رہے, تمہارا باپ سی ایم رہا, تم منسٹر رہے, تم پتہ نہیں کیا کیا عہدوں پہ رہے, تم ہر حکومت کا حصہ رہے, تم اپوزیشن کے ساتھ بھی نہیں ہوتے, تم ہر وقت حکومتوں کے ساتھ کوشش کرتے ہو اور اپنے آپ کو بڑا ریزسٹنس والا ریزیلینٹ بندہ سمجھتے ہو, تب تو شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو. اب شرم آ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں لیویز کا 93-94 ارب روپیہ آپ لوگوں کو دے دیا جاتا ہے, آپ لوگوں کے 10-10 ویگو ڈالے آگے پیچھے ہوتے ہیں اور الزام لگاتے ہو دوسرے ویگو ڈالوں والوں پر. تب تو شرم نہیں آتی تمہیں. گڈ ون یار, اپنے ویگو ڈالوں میں یہ اپنے لوگوں کے خون پسینے سے چلنے والے کالے ڈالے, ہم رئیسانی کی طرح کہتے ہیں ڈالا ڈالا ہوتا ہے, اصلی ہو یا نکلی, ڈالا ڈالا ان کا ہو یا ڈالا ان کا ہو, ڈالا ڈالا ویگو ہوتا ہے, ویگو ہوتا ہے. ہاں
وہ کسی کا اسلام آباد والوں کا ہو یا بلوچستان والوں کا. چلے خیر, اب یہ دیکھیں نا, آپ نے تو سارا موشن توڑ دیا میرا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو تب شرم نہیں آتی, یہ خون نچوڑتے, پیسہ نچوڑتے, سب کچھ کرتے, اور پھر بلوچ, میں اس دن بھی کہہ رہا تھا تم غیرت مند ہو. مجھے نہیں پتا تمہاری بیٹی, مجھے نہیں پتا تمہاری ماں, مجھے نہیں پتا تمہاری بیوی کون ہے, یہ غیرت مند ہو, ان کو گھروں میں رکھتے ہو, خود سیاست کرتے ہو, خود وقار بنتے ہو, خود رائٹ مانگتے ہو, یہ ان کا کلچر ہے. میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا عورت کو دبا کے رکھنا چاہیے, گھر میں رکھنا چاہیے, بٹ اف دے ڈو ہیو دیٹ کلچر, جو کرتی ہے وہ آپ بتا رہے ہیں, قبیلوں کا کلچر ہے, صحیح صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ عورت گھر میں رہے گی, باپردہ رہے گی, مردوں کے بیچ میں نہیں آئے گی, یہ ان کا کلچر ہے. وہ اسلامک نارمز بھی ہیں, لیکن ماڈرنزم بھی ساتھ ہے جو کہ اپنائی ہوئی ہے کراچی نے, سندھ نے, لاہور نے, اسلام آباد نے. ٹھیک ہے, دونوں سٹریمز ہیں, لیکن تمہارا کلچر تمہیں کیا کہتا ہے؟ اپنے گھر میں تم یہ اپناتے ہو, لیکن وہاں سے بیٹی, ایک آپ کی بیٹی, قوم کی بیٹی کہہ لیتے ہیں جی, آپ کی قوم کی بیٹی, وہ اٹھ کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھتی ہے, تب اسے تم نہیں روکتے. جب وہ دہشت گردی کر رہی ہوتی ہے, کروا رہی ہوتی ہے, تب تم اسے نہیں روک دے. جعفر ٹرین ایکسپریس کا حادثہ ہوا, بولے ویسے, کیا ٹویٹ ایسے, پاکستان کے فوجی اہلکاروں کو شہید کیا ٹویٹ ایسے, پاکستان کے نہتے لوگوں کو دن کے اجالے کے اندر سینے میں گولیاں ماری, تمہیں تکلیف ہوئی؟ پاکستان میں دہشت گرد کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کو اگر صرف پکڑا ہے, ہاتھ لگایا, خاتون نے ہاتھ لگایا, غور سے دیکھو, اپنے نا ڈیلے پھاڑ کے دیکھو, اس کو خاتون نے پکڑ کے ڈکیل کے اندر کیا. بالکل, لیڈی پولیس آفیسر, اور اس کو تکلیف ہوئی ہے. دہشت گردوں نے میری ماں, بہن, بیٹی, مسافر کے کپڑے اتار کے اسے گولی ماری ہے. جس بروٹیلٹی تم لوگوں کا پر, تم سارے کے سارے سرداروں پر جو تم خاموش تھے, تم لوگوں کی سرداری پر, تمہارے پیدا ہونے پر, بلوچستان کے لوگوں کو تم کو سردار ماننے پر, تم لوگ کچھ بھی نہیں بولے. وزیر اعظم بنا لو انہیں نگران, یہ کتنی غلط وزیر اعظم نگرانی نے بنا لو, چیئرمین سینٹ ان کو بنا لو, منسٹریاں ان کو دے لو, کوٹے ان کو دے لو, لیویز کے ان کو بانے میں رب دے لو, لیکن پاکستان کے نہتے لوگ مریں گے تو یہ نہیں بولیں گے دہشت گرد مرے گا, یہ بولیں گے. تو یہ سارے سردار جو ہیں یہ سافٹ دہشت گرد ہیں. ختم کرو یہ سرداری نظام, جب انڈیا نے کر دیا ہے تو تم بھی کرو بلوچستان کے اندر, ختم کرو ان کی سرداریاں, ختم کرو یہ قبیلے, بناؤ صحیح جمہوریت بلوچستان کو, دیکھتا ہوں میں کیسے دہشت گردی ہوتی ہے. بات ختم. بالکل وکاس, بہت شکریہ آپ کی بات کا, آپ کی میسج کا, بہت اچھا میسج دیا. تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.